کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی شخص نے کہا تھا عقل مند کون ہوتا ہے؟ کون جی اگر کسی کو بیوقوف کہا جائے تو اسے غصہ لگتا ہے نا، ناراض ہوتا ہے نا۔ یعنی ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ میں عقل مند ہوں، میں صاحب فہم و فراست ہوں، ہر آدمی کا دعویٰ ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھ لیا حضور عقل مند کون ہوتا ہے، آپ بتلائیے۔ تو شیر خدا نے شیروں جیسا جواب دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے عقل مند وہ ہوتا ہے جسے جاہلوں سے گزارا کرنا آ جاتا ہے، جسے نادانوں اور بیوقوفوں کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ میں اکثر یہاں خواتین تو نہیں سن رہی ہمارا اجتماع، سن رہی ہیں؟ بات کر دوں کہ رہنے دوں؟ چلیں نہ بھی سن رہی ہوتی تو پھر بھی تو آپ نے گھر جا کے بتا ہی دینا تھا نا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا، اس میں غلطی زیادہ تر میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ گھورنے لگے نا آپ مجھے، مطلب یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر غلطی کیوں بھلا؟ اس لیے کہ عورت کی عقل آدھی ہے، بیچاری مجبور ہے، میاں صاحب کی تو پوری ہے نا۔ پھر بات کس نے سمیٹنی تھی؟ بولیے، زیادہ معاف کس نے کرنا تھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین اب یہ بات سننے کے بعد کہے کہ وہ تو کہہ گئے جاتی دفعہ، تو لہذا ہم جو ہے وہ بالکل، میں جو بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھے۔ اگر میں نے کہا نا کہ میں بڑا ہوں تو کیا میرا قد بڑا ہے، یا میری جیب میں مال بڑا ہے، یا میرا عہدہ بڑا ہے؟ بھئی اگر میں بڑا ہوں تو میرا حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اگر میں عقل مند ہوں تو پھر مجھے بات سمیٹنے کا سلیقہ بھی زیادہ آنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں اتنا خوبصورت اس مفہوم کو سمیٹا ہے، 2 جملوں میں، میری طرف دیکھیے گا، 2 جملوں میں حضور نے بات سمیٹ دی۔ جامع ترمذی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہے، حضرت انس بن مالک بھی راوی، اور ان جملوں کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی راوی ہے۔ محبوب فرمانے لگے معاف کرنے والے کی عزت میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگر تو معاف کرے گا تو اللہ تیری عزت میں اور اضافہ کرے گا۔ اور صوفیاء ایک بات بتاتے ہیں، موبائلوں کی بجائے اگر آج آپ ڈائریکٹ ہی سن لینا تو زیادہ فائدہ ہے۔ ہر چیز اب کیمرے کی آنکھ سے تھوڑی دیکھنی ہے، اور تصویر ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، اتنا فرض کفایہ نہیں سمجھ لینا چاہیے اسے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ تھوڑا سا آپ میری بات پہ توجہ کریں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ بھائی صوفیاء اس پہلو پر ایک خوبصورت نقطہ دیتے ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ انتقام لینے سے انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر سمجھے بات، کسی نے غلطی کری تو آپ نے اس سے انتقام لیا، اگرچہ اس کی غلطی پر لیا، لیکن انتقام لینے سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کے دل کو راحت عطا فرما دے گا۔ معاف کرنے سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، درگزر کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو آپ کو خود پریشانی ہوگی۔ جو ٹھنڈے دل والے، خوبصورت، با اخلاق، با مربت لوگ ہوتے ہیں وہ بدلہ لینے سے تکلیف میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا خمیر معاف کرنے والا ہے، ان کا مزاج معاف کرنے والا ہے۔ درگزر سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ نبی پاک کا درگزر کرنا ہے، حضور کا معاف کرنا۔